عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح کے ساتھ حضرت عباس ابن عبد المطلب ابو سفیان کے ساتھ آئے اور ابو سفیان مر الدہران میں مسلمان ہوا۔ فقال له العباس یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له شيئا قال نعم من دخل دار ابي سفيان فهو آمن ومن اغلق داره فهو آمن۔ حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایسا شخص ہے جو نمود کو پسند کرتا ہے، بس اگر آپ اس کے لیے کچھ کہہ دیں۔ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کو امن ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو اس کو امن ہے۔ اس باب میں فتح مکہ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا، اور اس کا اصل سبب یہ تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر جو کفار مکہ کے ساتھ صلح ہوئی تھی، کفار مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی تھی کہ مسلمانوں کا حلیف بنو خزاعہ، ان کے مقابلے میں قریش مکہ نے اپنے حلیف کی جنگ میں مدد کی تھی، اور اپنے چہروں پر نقاب ڈال کر یہ بنو خزاعہ کے مقابلے پر جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے شرکت کی، لیکن ان کا راز کھل گیا۔ تو چونکہ انہوں نے جو معاہدہ ہوا تھا کہ ہم تمہارے یا تمہارے حلیف کے خلاف کسی طرح کی جنگ نہیں کریں گے، اسی طرح تم ہمارے خلاف یا ہمارے حلیف کے خلاف کوئی جنگ نہیں کرو گے، تو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے فتح کا اور ان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مدینہ کے آس پاس کے قبائل کو اکٹھا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر تیاری کی کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی کہ یہ تیاری مکہ پر چڑھائی کے لیے ہو رہی ہے۔ عام لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی وہ صلح باقی ہے، لیکن چونکہ مشرکین مکہ نے خلاف ورزی کی تھی تو اس لیے وہ صلح باقی نہیں رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خاموشی سے تیاری کی کہ مدینہ کے آس پاس بھی ایسے لوگوں کو مامور کر دیا تھا کہ مدینہ میں ہونے والی تیاریوں کی خبر کسی طرح مکہ نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے قریب جب پہنچے، چونکہ مکہ میں داخل ہونے کے مختلف راستے تھے، کچھ اوپر والا حصہ تھا، اونچائی سے داخل کے راستے تھے جیسے مقام قدا وغیرہ، اور کچھ علاقے نشیبی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سے مکہ کو گھیرنے کے لیے متعدد دستے بنائے تھے، اس میں پیدل دستے بھی تھے، اور گھوڑوں پر سوار دستے بھی تھے، اونٹوں پر سوار دستے بھی تھے، اور ہر دستے کا کسی نہ کسی کو نگراں مقرر کر دیا تھا، اور ان کو راستے بھی متعین کر دیے تھے کہ تمہیں فلاں راستے سے مکہ میں داخل ہونا اور تم کو فلاں راستے سے داخل ہونا۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو گھوڑ سواروں کا امیر بنایا، جیسے حضرت زبیر بن عوام، ابو عبیدہ، خالد بن ولید وغیرہ، اور کچھ لوگوں کو پیدل لوگوں کا امیر بنایا گیا، جیسے کہ آگے روایات کے اندر آئے گا۔ تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات فرمائی،
اس میں یہ بھی تھا کہ از خود تم ان کے ساتھ قتال نہ کرنا، اگر وہ تمہارے سامنے گردن جھکا دیں تو پھر ان سے قتال نہ کرنا، ان کو امن دینا، اور اگر تمہارے مقابلے پر آئے تو پھر چھوڑنا مت۔ حضرت خالد ابن ولید کے مقابلے پر اکرمہ ابن ابو جہل اور سہیل ابن عمر صفوان ابن امیہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو یہ مقابلے پر آئے اور ان کے ساتھ کچھ اوباش قسم کے لوگ تھے، انہوں نے حضرت خالد ابن ولید کو مقابلے کا چیلنج کیا۔ حضرت خالد ابن ولید سے لڑائی شروع ہوئی اور تقریباً 20 کے قریب لوگ ان کے مارے گئے، اور اس جنگ میں چند مسلمان صرف شہید ہوئے، 2 مسلمان خنیس اور کرز ابن جابر، 2 مسلمان شہید ہوئے، اور 12 یا 20-22 مختلف تعداد ہے، یعنی زیادہ قتل عام نہیں ہوا، زیادہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی، جیسا کہ روایات سے بھی معلوم ہوگا۔ تو غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جن کی جماعت مقرر کی تھی تو ان کے راستے بھی متعین کر دیے تھے کہ تمہیں کسی علاقے میں سے داخل ہونا، کدھر سے داخل ہونا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جو نیزہ تھا اس کے ذریعے خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو گراتے جاتے تھے، اور یہ پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر جو بتوں کی تصویریں آویزہ تھیں، یہ بت رکھے تھے، صحابہ کرام کو ان کو توڑنے کا بھی اور ان کو ہٹانے کا بھی حکم دیا۔ جب دیکھا کہ پورا مکہ فتح ہو چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ کے دونوں دروازے پکڑے۔ ادھر جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سارے خانہ کعبہ کے اندر گھس گئے تھے اور خانہ کعبہ بالکل بھر گیا تھا، لیکن یہ سب اب ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی۔ اس روایت میں اور آگے آنے والی روایت کے اندر یہی واقعہ بیان کیا گیا کہ اس روایت کا اور اگلی روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوا تو اب میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر مکہ میں داخل ہوا اور مکہ والوں کو خبر نہ ہوئی تو اب وہ امن طلب نہیں کریں گے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس طرح تو وہ سارے ہلاک ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عباس یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خچر پر سوار ہو کر نکلا، قافلے سے آگے نکل گئے کہ شاید مکہ کا کوئی آدمی نظر آ جائے جو مکہ میں کسی کام سے باہر آیا ہو اور اب مکہ میں واپس جا رہا ہوں تو اسے بتلا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اس سے پہلے تم آ کر امن طلب کر لو۔ تو حضرت عباس کو ابو سفیان اور بدیل ابن ورقہ مل گئے، انہوں نے ابو سفیان کو آواز دی، اے ابو حنظلہ، ابو سفیان کی کنیت۔ اس نے حضرت عباس کو پہچان کر کہا کہ تم ابو الفضل ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابو الفضل ہوں۔ پھر ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر بس آنے والا ہے۔ ابو سفیان نے کہا وہ بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ تو حضرت عباس نے اس کو بتلایا کہ اب تو اسلام قبول کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ غرض یہ کہ حضرت عباس ابو سفیان کو صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ابو سفیان کو حضرت عمر نے دیکھا تو انہوں نے کہا میں تو گردن اتاروں گا۔ حضرت عباس کہنے لگے نہیں میں نے اس کو امن دیا ہے۔ تو اب دونوں میں جھگڑا ہوا، دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ان کو رات بھر اپنے پاس ہی رکھنا، مقصد یہ ہے کہ عمر کے ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو جب ان کو لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو تھوڑا کچھ ڈگمگانے سے لگے، تو حضرت عباس نے کہا کہ قبول کر لے ورنہ عمر تیار کھڑے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مر الظہران کا واقعہ ہے کہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، تو حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو سفیان جو ہے تو کہ سردار قسم کا آدمی ہے، تو یہ تھوڑا شیخی بگاڑتا ہے، تو کوئی ایسی بات کہہ دیجئے جس سے اس کو شیخی بگاڑنے کا بھی موقع مل جائے، سرداری کا موقع مل جائے کہ میں سردار ہوں، دیکھو میرا اعزاز ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ آگے روایات مختلف آدار ہے کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے۔ تو قد یہ کہ ابو سفیان کے بارے میں حضرت عباس کی فرمائش کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کو امن ہے۔ یہی واقعہ اس روایت کے اندر اور اگلی روایت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس موقع پر جو مکہ فتح ہوا، جمہور کی رائے یہ ہے کہ مکہ عنوتاً فتح ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری تو پوری کی تھی، جیسے عام لڑائی کے لیے تیاری ہوتی ہے، بڑا لشکر تھا، ہتھیاروں کا ذخیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی، معمولی مٹ بھیڑ ہوئی جیسے کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہوئی، اور 2 مسلمان ادھر گئے اور ادھر تقریباً 12 یا 20 کافر مارے گئے، لیکن اس کے علاوہ زیادہ قتل و قتال نہیں ہوا، لیکن تیاری پوری تھی۔ اسی وجہ سے جمہور کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ عنوتاً فتح ہوا، امام شافعی کہتے ہیں کہ صلحاً فتح ہوا۔ مکہ کے فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زمین کو تقسیم نہیں فرمایا، مکہ کی زمین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں کیا، بلکہ جن لوگوں کی انہی کے پاس چھوڑے رکھا۔ جمہور کے یہاں، حنفیہ اور حنابلہ کے یہاں ارض مفتوحہ کی تقسیم ضروری نہیں ہے، بلکہ امام کی رائے پر موقوف ہے۔ اگر امام تقسیم کرنا چاہے تقسیم کرے، اور اگر اس کو وقف کرنا چاہے تاکہ اس کی آمدنی غریبوں کے کام آئے تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ امام شافعی کے یہاں ارض مفتوحہ کی تقسیم ضروری ہے۔ ان پر اعتراض ہوگا کہ مکہ کی زمین کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم نہیں کی، لیکن امام شافعی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مکہ چونکہ ان کے خیال کے مطابق صلحاً فتح ہوا، اور اس ارض مفتوحہ کی تقسیم ضروری ہے جو عنوتاً فتح ہوئی ہو، اور جو صلحاً فتح ہوئی ہو تو اس کی تقسیم امام شافعی کے یہاں ضروری نہیں ہے۔ اب مکہ کی زمین خراجی ہے یا عشری، ضابطے کے مطابق تو جیسا کہ خیبر کا جہاں ذکر آیا تھا تو وہاں پر ذکر کیا تھا کہ وہ زمین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے پاس باقی چھوڑ دی تھی وہ خراجی تھی، تو اس اعتبار سے مکہ کی زمین بھی خراجی ہونی چاہیے۔ لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ خلاف قیاس مکہ کی زمین عشری، ایسے آگے طائف کا ذکر آئے گا تو طائف کی زمین بھی عشری ہے، اس کو خراجی نہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اس میں یہ واقعہ بیان کیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو سفیان کو لے کر، اور ابو سفیان مر الظہران میں مسلمان ہوا۔ حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ابو سفیان ایسا شخص ہے جو فخر کو، نام و نمود کو پسند کرتا ہے، تو آپ فلو جعلت لہ شیئا اس کے بارے میں کچھ کہہ دیجئے، یعنی کوئی ایسی بات کہہ دیجئے جس میں اس کو فخر کرنے کا موقع ملے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور پھر فرمائے کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے تو اس کو بھی امن ہے۔ دوسری روایت تفصیل کے ساتھ ہے۔ حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن اسحاق عن ابي العباس ابن عبد الله بن معبد عن بعض اهله عن ابن عباس قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران قال العباس قلت والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل ان يأتوه فيستأمنوه انه لهلاك قريش۔
حضرت ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران میں اترے، یعنی مر الزہران میں قیام پذیر ہوئے، جو مکہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے، ایک بستی کا نام ہے، حضرت عباس کہتے ہیں قلت، میں نے کہا، یعنی دل میں سوچا، مراد کیا ہے کہ میں نے دل میں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ خود ہی دل میں کہا، واللہ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قہرن داخل ہو گئے، مکہ والوں کے آنے اور امن طلب کرنے سے پہلے، تب تو قریش ہلاک ہو جائیں گے۔ فجلست علی بغلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر بیٹھا، فقلت لعلی اجد ذا حاجۃ یأتی اہل مکہ، میں نے کہا، یعنی دل ہی دل میں، کاش میں مکہ والوں میں سے کسی کو پاؤں کہ جو کسی ضرورت سے ہو، فیخبرہم، اور پھر میں ان کو بتلاؤں، بمکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، یعنی ان کے لشکر کے بارے میں، لیخرجوا الیہ فیستأمنوہ، تاکہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر امن طلب کریں۔ فإنی لأسیر، میں چلا، اذ سمعت کلام ابی سفیان وبدیل بن ورقاء، میں نے ابو سفیان اور بدیل بن ورقاء کی بات سنی، فقلت یا ابا حنظلہ، میں نے کہا اے ابو حنظلہ، نیچے لکھا ہوا کہ ابو سفیان کی کنیت ہے، فعرف صوتی، وہ میری آواز پہچان گیا، قال ابو الفضل، کہنے لگا ابو الفضل، قلت نعم، میں نے کہا ہاں، یہ ابو الفضل حضرت عباس کی کنیت ہے۔ قال ما لک فداک ابی و امی، ابو سفیان نے کہا کہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تجھے کیا ہوا؟ قلت ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، میں نے کہا کہ یہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھی ہے۔ قال فما الحیلۃ، ابو سفیان نے کہا پھر بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ قال فرکب خلفی ورجع صاحبہ، راوی کہتے ہیں کہ فرکب خلفی، حضرت عباس کہتے ہیں کہ ابو سفیان میرے پیچھے سوار ہو گیا اور ان کا جو ساتھی ہے بدیل ابن ورقاء وہ مکہ کی طرف لوٹ گیا۔ فلما اصبح غدوت به علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ قلت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل یحب هذا الفخر، میں نے کہا کہ ابو سفیان ایسا شخص ہے جو فخر کو پسند کرتا ہے، فاجعل له شیئا، اس کے بارے میں کچھ کہہ دیجئے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، ومن اغلق علیہ دارہ فهو آمن، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امن ہے، ومن دخل المسجد فهو آمن، اور جو گھر مسجد میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ قال فتفرق الناس الى دورهم والى المسجد، راوی کہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں اور مسجد کی طرف متفرق ہو گئے، یعنی مسجد اور گھروں میں داخل ہو گئے۔ اس روایت میں گزشتہ روایت کے مقابلے میں تفصیلی واقعہ بیان کیا، اور وہ واقعہ آپ کے سامنے آ گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو انہوں نے بیان کیا کہ مر الظہران میں تھے، میں نے دل میں سوچا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ والوں کو پتہ نہیں چلا اور انہوں نے امن طلب نہیں کیا، وہ تو سارے ہلاک ہو جائیں گے، لہذا میں نے سوچا کہ کسی طریقے سے ان کو بتلا دیا جائے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر روانہ ہوا اور تلاش میں تھا کہ کوئی آدمی مجھے مکہ میں جاتا ہوا مل جائے۔ اتنے میں نے ابو سفیان اور بدیل ابن ورقاء کی بات سنی، یعنی ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، تو میں نے کہا اے ابو حنظلہ، وہ میری آواز پہنچان گیا، اس نے کہا ابو الفضل، تو غرض یہ کہ دونوں میں بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد ابو سفیان نے بچنے کی تدبیر پوچھی۔ بعد راویوں نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے موقع پر جو صلح ہوئی تھی اور مکہ والوں کی جانب سے اس کی خلاف ورزی پائی گئی، مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ کے مقابلے میں جو دشمن آیا تھا قریش کا حلیف، اس کے ساتھ مل کر انہوں نے مدد کی، تو انہیں بھی احساس ہو گیا کہ بھئی ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ چنانچہ بعض حضرات نے بیان کیا کہ یہ ابو سفیان مدینہ منورہ آ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، تاکہ صلح کے اوپر بات کی جائے کہ آگے یہ صلح بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی۔ اسی طریقے سے بعض حضرات نے بیان کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ
یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے ارادے سے نکلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مدینہ سے مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں ذوالحلیفہ یا جحفہ میں حضرت عباس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لشکر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت عباس نے اپنے اہل و عیال کو تو مدینہ بھیج دیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ غرض یہ کہ ابو سفیان کے بارے میں حضرت عباس نے وہی بات کہی کہ یہ آدمی فخر اور نامنمو چاہتا ہے تو کوئی ایسی بات فرما دیجیے جس سے اس کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جن کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کو امن ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا یا مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا اسماعيل يعني ابن عبد الكريم حدثنا ابراهيم بن عقيل بن معقل عن ابيه عن وابه قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال لا۔ وہب کی روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر سے پوچھا کہ کیا فتح کے دن، مکہ کے فتح کے دن مال غنیمت کچھ ملا؟ قال لا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ یعنی جو کہ مکہ مکرمہ میں باقاعدہ قتال کی نوبت نہیں آئی، اور جب قتال کی نوبت نہیں آئی تو مال غنیمت بھی نہیں ملا، اسی کو اس روایت کے اندر بیان کیا۔ حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا سلام بن مسکین حدثنا ثابت البنانی عن عبد الله بن رباح الانصاری عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما دخل مکہ صرح زبیر بن العوام وابو عبیدہ بن الجراح وخالد بن الولید علی الخیل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن الجراح اور خالد بن ولید کو گھوڑے پر چھوڑ دیا۔ وقال یا ابا ہریرہ اہتف بالانصار، اور کہا کہ اے ابو ہریرہ انصار کو پکارو۔ قال اسلکوا ھذا الطریق، اور ان سے یہ کہا کہ اس راستے پر چلو۔ فلا یشرفن لکم احد الا انمتموہ، اور تم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا مگر یہ کہ ان کو ہلاک کر دینا۔ فنادى مناد لا قریش بعد اليوم، ایک پکارنے والے نے پکارا آج کے دن قریش نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل دارا فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن، جس نے ہتھیار ڈال دیا اس کو امن۔ وعمد صنادید قریش فدخلوا الكعبة، اور قریش کے سردار مکہ میں داخل ہو گئے، کعبہ میں داخل ہو گئے۔ فغص بہم، جس سے خانہ کعبہ بھر گیا۔ وطاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصلی خلف المقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی۔ ثم اخذ بجنبتي الكعبہ، پھر خانہ کعبہ کے دروازے کے دونوں پٹ پکڑے۔ فخرجوا، لہذا خانہ کعبہ میں جو لوگ بھرے ہوئے تھے وہ باہر نکلے۔ فبايعوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام، اور سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس روایت کے اندر یہ بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت زبیر ابن عوام، ابو عبیدہ ابن جراح اور خالد ابن ولید کو گھوڑے پر چھوڑا، یعنی ان کو جو نگراں مقرر کیا تھا، ان فوجی جماعتوں کا نگراں مقرر کیا تھا جو گھوڑے پر سوار تھے، کیونکہ کچھ لوگ پیدل تھے اور کچھ لوگ سوار تھے، اور راستے سب کے متعین کر دیے تھے کہ کون کس راستے سے داخل ہوگا۔ اسی لیے اگلی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم انصار کو پکارو۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ قریش نے کچھ اوباش قسم کے لڑکے متعین کر رکھے ہیں، لہذا ان سے جب سامنا ہو تو کسی کو مت چھوڑو، تو ان کو لڑنے کے لیے تمہارے خلاف تیار کر رکھا ہے تو کسی کو مت چھوڑنا۔ اسی طرح بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے آپ نے ہدایت دی کہ اگر وہ تمہارے سے لڑنے کا ارادہ کرے تب تو ان سے لڑائی کرنا، اور اگر وہ گردن جھکا دے تو پھر ان سے لڑائی مت کرنا۔ قال اسلکوا ھذا الطریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کو کہ تمہیں اس راستے سے جانا ہے۔
کیونکہ ہر ایک کا راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا تھا، اور یہ بھی ہدایت دی کہ دیکھو کسی کو مت چھوڑنا، یعنی جو لڑنے کے ارادے سے تمہارے سامنے آئے اس کو ہلاک کر دینا۔ اور اسی وقت کسی نے پکارا کہ آج قریش نہیں رہے، یعنی آج سارے قریش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہتھیار نہ ڈالے، اگر انہوں نے امن طلب نہ کیا اور ہمارے مقابلے پر آئے تو پھر آج کوئی نہیں بچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہتھیار ڈال دیے، جو مکان میں داخل ہو گیا، اس کو امن ہے۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو جتنے بڑے بڑے سردار تھے وہ سب خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے، خانہ کعبہ بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، نماز پڑھی اور خانہ کعبہ کے دروازوں کو پکڑا، تو اب یہ سارے ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ باب ما جاء فی خبر الطائف، یہ باب طائف کے واقعے کے بیان میں۔ اس باب میں طائف کا واقعہ بیان کیا۔ مکہ مکرمہ کے فتح کے بعد طائف کے قریب حوازن اور ثقیف دو قبیلے تھے، ان کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ حنین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد ہوا کہ یہ حوازن اور ثقیف یہ بڑے جنگجو قسم کے قبیلے تھے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن اب ہماری باری ہے، ہم ان سے مکہ چھین لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو خبر ملی تو ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا، انہوں نے آ کر خبر دی، وہ تو پوری تیاری کر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، 12,000 کا لشکر، جیسا کہ کتاب الجہاد کے اندر اس کو تفصیل سے بتلایا جا چکا، جن میں 10,000 تو وہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، اور 2,000 وہ تھے جو نئے نئے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ 12,000 کا لشکر۔ اب ان میں سے بعض لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا لشکر ہے، آج تو قبیلہ ثقیف اور حوازن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آج تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار گزرا۔ چنانچہ جب یہ ان کے علاقے میں گئے، ان کے علاقوں میں داخل ہونے کے لیے چونکہ دونوں طرف پہاڑ تھے تو تنگ راستہ تھا، وہ پہلے سے وہاں پر چھپے بیٹھے تھے اور انہوں نے اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ تو سارے بھاگ لیے۔ اب ان کو دیکھا دیکھی اوروں میں بھی بھگدڑ بچی۔ یہی وہ موقع ہے جسے کتاب الجہاد میں آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور یہ کہہ کر ان کے مقابلے کے لیے چلے۔ کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ تم پکارو، چنانچہ انہوں نے انصار کو پکارا، وہ آگے، مہاجرین کو پکارا، وہ آگے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے مل کر حملہ کیا تو حوازن اور ثقیف کو شکست ہو گئی۔ اب جب ان لوگوں کو شکست ہوئی، ان میں سے کچھ لوگ تو بھاگے اوتاس کی طرف اور کچھ بھاگے طائف کی طرف۔ غزوہ حنین میں شکست کے بعد یہ جو لوگ تھے باقی، یہ بھاگے یا تو اوتاس کی طرف یا طائف کی طرف۔ اوتاس کی طرف جو بھاگے، ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، اس میں کامیابی ملی۔ اب ان سے کامیابی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا طائف جانے کا، جس کو یہاں پر بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ کیا۔ جو حنین کے موقع پر مال غنیمت ملا یا اوتاس کی جنگ میں جو مال غنیمت ملا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قیدی ملے ان کو جعرانہ میں جمع کرنے کا حکم دیا اور طائف کے علاقے میں پہنچے۔ یہاں جو ان کا سردار تھا مالک ابن عوف نصری، اس کو جب پتا چلا کہ مسلمان تو ہمارے پیچھے یہاں تک آ رہے ہیں، تو یہ ایک قلعے میں بند ہو گیا اپنے لوگوں کے ساتھ، اور وہاں پر اس نے سال بھر سے زیادہ کا کھانے پینے کا سامان مہیا کر کے قلعے کے اندر بند ہوا۔ چنانچہ جب مسلمان وہاں پر پہنچے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا۔ مسلمان اس زمانے کی توپ، جس کو دبابہ کہا جاتا ہے، وہ لے کر وہاں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم دیا کہ اس کے اندر پتھر رکھ کر ان کے قلعے کے اوپر وہ مارا جائے، چنانچہ اس سے ان کی دیواریں کمزور ہوئی۔ لیکن طائف کے لوگوں نے جو قلعے میں بند تھے انہوں نے تیر انداز اوپر بٹھا رکھے تھے، اور وہ اتنی زبردست تیر اندازی کر رہے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوا اور تقریباً 12 مسلمان شہید ہوئے۔ کچھ مسلمانوں نے ٹینک کے اندر جہاں سے گولا پھینکا جاتا، پتھر پھینکا جاتا ہے، اس کے اندر خود بیٹھ گئے اور اس کے ذریعے سے ان کو اوپر پھینکا گیا تاکہ کسی طریقے سے قلعے پر فتح حاصل کر لیں۔ لیکن ادھر سے لوہے کی گرم گرم سراخیں آئی تو مسلمانوں کی یہ تدبیر بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ حضرت خالد ابن ولید نے یہ کہا کہ اندر سے کیا لڑ رہے ہو، آمنے سامنے آ جاؤ۔ تو مالک ابن عوف نصری نے کہا ابھی تو سال بھر سے زیادہ راشن کا ہمارے پاس انتظام ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تب دیکھیں گے، فی الحال تو ہم مقابلے پر نہیں آ رہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے دودھ پیش کیا گیا، لیکن اتنے میں ایک مرغے نے چونچ ماری اور دودھ گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا کہ غالباً یہ قلعہ ابھی فتح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نوفل ابن معاویہ دیلمی، یہ جنگ کے بڑے ماہر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ بھئی یہ ہمیں اتنے دن سے محاصرہ کر رکھا ہے، مختلف روایات ہیں، 18 دن کی، 15 دن کی، 40 دن تک کے بارے میں روایات ہیں، اور ادھر سے مقابلہ بھی سب ہو رہا ہے اور کئی صحابہ شہید بھی ہو چکے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو نوفل ابن معاویہ نے کہا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں گھس چکی ہے، یعنی یہ اپنے قلعے کے اندر بند ہو چکے ہیں، اگر ان کا پیچھا کیا جائے یعنی کچھ دن انتظار کیا جائے پکڑ میں تو آ جائیں گے، لیکن اگر چھوڑ دی جائے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا محاصرے کو ختم کر کے واپس جانے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ان کے بارے میں بد دعا کرنے کا حکم نہیں۔ تو فرمایا کہ پھر لڑنے کا کیا فائدہ؟ اگر یہ کہ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کے دل میں اسلام کو داخل کر دیا، اور مالک ابن عوف نصری یہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے جب مدینہ آئے، وہ واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا۔ باب ما جاء في خبر الطائف حدثنا الحسن بن الصباح حدثنا اسماعيل يعني ابن عبد الكريم حدثني ابراهيم يعني ابن عقيل بن منبه عن ابيه عن وهب قال سألت جابرا عن شان ثقيف اذ بايع قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم الا صدقة عليها ولا جهادا وانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول سيتصدقون ويجاهدون اذا اسلموا۔ ابن وہب کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے ثقیف نے جب بیعت کی تو ان کے واقعے کے بارے میں پوچھا، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثقیف نے شرط لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے اوپر نہ صدقہ ہوگا اور نہ جہاد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا کہ ان قریب جب یہ اسلام لے آئیں گے تو صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ حدثنا احمد بن علي بن سويد يعني ابن منجوف حدثنا ابو داود عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عثمان بن ابي العاص ان وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلهم المسجد ليكون ارق لقلوبهم۔ عثمان ابن ابی العاص کی روایت ہے کہ ثقیف کا وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا یعنی مدینہ میں، تو آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، انزلہم المسجد، آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے۔ فاشترطوا علیہ، تو انہوں نے شرط لگائی اللہ یحشروا، کہ نہ تو وہ جہاد میں لے جائے جائے، ولا یعشروا، اور نہ ان سے زکوٰۃ لی جائے، ولا یجبوا، اور نہ نماز پڑھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکم اللہ تحشروا ولا تعشروا،
آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ تمہیں نہ جہاد میں لے جائے اور نہ تم سے زکوٰۃ لی جائے. وَلَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ، اور ایسے دین میں کوئی بھلائی نہیں کہ جس میں نماز نہ ہو. جب یہ ثقیف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہم اسلام تو قبول کر لیں گے لیکن ہماری کچھ شرطیں ہیں. اور میں کہا کہ تم شاید انہی میں سے تعلق رکھتے ہو اسی لیے ہر نماز میں حاضری بھی لگا دے تمہاری. پہلی شرط تو لگائی کہ ہم جہاد میں نہیں جانے گے. دوسری شرط لگائی کہ زکوٰۃ بھی نہیں دینے. اور دوسری روایت میں ہے تیسری شرط لگائی کہ نماز بھی نہیں پڑھنے کے. اگر داخلہ دینا منظور ہے تو ٹھیک، تو نہ نماز نہ جہاد نہ زکوٰۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً یہ فرمایا، جیسے کہ پہلی روایت میں ہے ان کی دونوں شرطیں، پہلے اس میں بیان کیا 2 شرطیں تھیں، ایک یہ کہ جہاد نہیں کریں گے اور ہم سے زکوٰۃ نہ لی جائے. تو آپ نے اس کو قبول کر لیا، لیکن فرمایا جب مسلمان ہو جاؤ گے ہم قریب خود دینے لگو گے. خود ہی شوق پیدا ہوگا جہاد میں جانے کا بھی اور خود ہی شوق پیدا ہوگا اپنے مالوں کے زکوٰۃ دینے کا بھی. دوسری بات میں بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ہم سے عشر یعنی زکوٰۃ نہ لی جائے. تو آپ نے اس کو قبول کر لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جہاد سب کے اوپر فرض عین نہیں. جب دوسری جماعتیں کام کر رہی تو اب یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوئے کہ نہیں تمہیں جانا پڑے گا تب مسلمان ہوگا ورنہ مسلمان نہیں ہوں گے. تو اس طرح کی شرط لگانے کی ضرورت ہے، تو ان کی شرط کو قبول کر لی. جب مسلمان ہو جائیں گے تو خود رغبت پیدا ہوگی اور خود ہی یہ کام کریں گے. دوسرے ان کی شرط تھی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو اس کو بھی آپ نے قبول فرمایا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان میں تو فرض نہیں ہوتی، جو صاحب نصاب ہے صرف اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، اور صاحب نصاب ہونے کے بعد یہ حولان حول کے بعد فرض ہوتی ہے. اور ابھی تو یہ تازہ مسلمان ہے جو 8 دن بھی نہیں ہوئے. تو اب اگر کہنے نہیں زکوٰۃ تو دینی پڑے گی، یہ تو 1 سال کے بعد کی بات ہے کہ اگر صاحب نصاب ہے اور حولان حول ہو گیا تو اب آپ کو مسئلہ بتایا جائے گا. لیکن اگر پہلے ہی شرط لگا دیتے تو ظاہر بات اسلام قبول نہ کرتے. تو آپ نے ان کی دونوں شرطیں مانی. دوسری روایت کے اندر ہے آپ نے فرمایا رہ گئی بات نماز کی، نماز کے بغیر کام نہیں چلے گا. دین کے اندر بغیر نماز کے کوئی بھلائی نہیں ہے. نماز کو چاہے حاضری کے ڈر سے لیکن پڑھنی ہی پڑے گی. یہاں پر لا یجبو یہ نماز کے لیے استعمال کیا گیا. حاشیے میں لکھا ہوا یہ لا یصلو کے معنی میں ہے. تجبیہ، تجبیہ کہتے ہیں رکوع کی حیت. تجبیہ کہتے ہیں رکوع کی حیت کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے لیے قرآن میں رکوع کا لفظ استعمال کیا گیا. وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا مراد نماز ہے. تو اس سے مراد یہ ہے لا یجبو سے کہ وہ یہ مطالبہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے.